اب یہاں سے مکمل تقریر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ میں سب سے پہلے تقریر پیش کرنے کے لیے سید محتسم ملک ابن حافظ عبدالصمد صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے والدین کے حقوق اسلام کے نظر میں۔ یہ باسی ٹاکلی کے رہنے والے اور حفظ اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ محترم حضرات اور میرے دینی بھائی اور دوستوں اور استاد اکرام، آج کی انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے والدین کے حقوق اسلام کے نظر میں۔ اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، ستارے، زمین و آسمان اور کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا تھا کہ کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا تھا کہ وہ اپنے مالک کی حقیقی عبادت و بندگی کرے۔ اسی طرح انسان و جنات کو بھی اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ وہ خدا کے سامنے سر بسجود ہو۔ فرمان خداوندی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کیا تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسری جگہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے پروردگار نے قد فیصلہ کر دے کہ تم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرو اور اس کے معبود کو حکم دیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یعنی والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم ان کو اف بھی نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، ان سے نرمی سے بات کرو، ان کے سامنے نرمی کی بازو جھکا دو اور دعا کرو کہ اے ہمارے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپنے میں پالا پوسا۔ محترم حضرات، ماں باپ اس روئے زمین پر ایسی پیش قیمت نعمت ہے جس کا کوئی متبادل نہیں۔ یہ اللہ کی رحمت خاص مزور ہے، قابل ستائش اور قابل تعریف ہے وہ لوگ جو اپنے والدین کی خدمت اور خدمت اور نیک سلوک کر کے جنت حاصل کر لیں، اور بدبخت ہے وہ لوگ جو اپنے والدین کو ناراض کر کے جہنم کا سودا کر لیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہما جنتک و نارک، یعنی ماں باپ کی خدمت و اطاعت میں جنت ہے اور ان کی نافرمانی میں جہنم ہے۔ اور یہ بھی فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی الرب فی رضی الوالد و سخط الرب فی سخط الوالدی، یعنی اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ حضرات گرامی، ماں باپ کی تعظیم و تکریم، ان کا ادب و احترام، ان کی خدمت و اطاعت، ان کو راضی و خوش رکھنے کی کوشش ہر سعادت مند بیٹے کا اولین فریضہ ہے۔ جو اسے پورا کرنا چاہے اسے بغیر وہ سعادت مند بیٹا سوسائٹی کا مفید رکن نہیں بن سکتا، معاشرے کا صالح و فرد نہیں بن سکتا، سماج کا اچھا انسان نہیں بن سکتا، بلکہ خطرہ ہے کہ خاندان کو سخت نقصان پہنچانے والا ہو، سماج و معاشرے کے لیے مضر نہ ثابت ہو۔ آدمی پر ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے، اسی لیے ان کا حقوق ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ فطرت انسان کا تقاضا ہے کہ اس احسان کے بدلے جہاں تک ہو سکے آدمی اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید اس طرح فرمائی ہے کہ اول تو انسان کو قرآن پاک میں ایسا کرنے کا حکم دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خود عمل کر کے دکھایا کہ ان کی وفات کے بعد ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ جب والدین کی وفات پا جائے تو ان کی خدمت اس طرح ہو سکتی ہے کہ تم ان کی جنازے کی نماز پڑھو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور انہوں نے کسی سے وعدہ کیا تو اسے حسب استطاعت پورا کرو، اور رشتہ داروں کے وہ حقوق جن کا پورا کرنا ان پر موقوف تھا ان کے طرف سے پورا کرو، ان کے مل جلنے والے کی تعظیم و تکریم کرو، اور یہ سب اس کا خیال رکھو کہ خدا تعالیٰ کو گم پورا کر رہے ہیں اور اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہر سعادت مند بیٹے اور بیٹی پر لازم ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق والدین کے ہر ایک حق کو ادا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ انہوں نے فرمایا تیری ماں۔ انہوں نے کہا پھر کون ہے؟ انہوں نے فرمایا تیری ماں۔ انہوں نے چوتھی مرتبہ کہا پھر کون ہے؟ انہوں نے فرمایا تیری ماں۔
تیرے باپ. اس حدیث پر غور کرنے سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے ماں کا حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ادا کرنے کو 3 بار تکرار کے ساتھ فرمایا. اس کے بعد باپ کا ادا کرنے کا حکم دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. ماں کے قدموں کے جنت ماں کے قدموں کے نیچے. سچ کہا کسی شاعر نے ماں کے قدموں کے تلے ڈھونڈ لے جنت اپنی ورنہ تجھ کو کہیں جنت نہیں ملنے والی. لہٰذا میرے بھائیوں ماں باپ کی خدمت کرو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, انہیں خوش رکھو, انہیں ناراض نہ کرو, ان کی اطاعت و فرما برداری کرو, ان کی اطاعت و فرما برداری کرو, ان کے جائز تمنا کو پوری کرو, ان کے جائز تمنا کو پوری کرو, ان کی قدر و کرو, ان کا ادب و احترام کرو, ان کے لیے دعائیں خیر کرو اور ان سے نرمی سے بات کرو اور بڑی سے بڑی قربانی کر کے بھی والدین کو راضی رکھو اور ان کی نافرمانی نہ کرو اور قرآن و سنت کے مطابق والدین کا صحیح مقام و مرتبہ کو سمجھو. اسی میں تمہاری معراج ہے اور اسی میں تمہارا عروج و اقبال ہے. حیرت بستوئی نے کیا خوب کہا ہے, اگر تم نے جگر میں جلوے جنت بسایا ہے کرو ماں باپ کی خدمت یہ شہیدی نے بتایا ہے. رضا ان کی جنت اور دوزخ ان کی ناراضی یہ حیرت کی نظر کو ابن ماجہ نے لکھا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.